جی ناظرین السلام علیکم. اور جناب ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں. فائنل رزلٹ آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے. 20 میں سے 15 نشستیں پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں, 4 نشستیں نون لیگ نے جیتی ہیں, 1 آزاد رکن جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. جو پہلے اندازے تھے, قیافے تھے, اندیشے تھے, اس میں سے بہت حد تک غلط کچھ ثابت ہوئے ہیں, اندیشے زیادہ درست ثابت ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی 5 سیٹیں تو نکل گئی ہیں, اور نون لیگ نے تحریک انصاف کی 5 سیٹیں چھین لی. یہ تحریک انصاف کی سیٹیں نہیں تھیں, 10 تو آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار تھے, اس میں سے 5 میں سے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ اس پارٹی کا حال ہے جس کا پنجاب میں توتی بولتا تھا, اور یہ زیادہ عرصے کی پرانی بات نہیں ہے. یہ 3-4 مہینے پہلے نون لیگ کا ٹکٹ بکتا تھا, اور وہ ہاٹ کیک کی طرح بکتا تھا, اس کے اوپر تمام فیصلے ہوتے تھے. لیکن الیکشن اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے تو بات کریں گے ہی, لیکن ایک بہت اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل کے الیکشن میں کہیں پورے ملک میں دھاندلی کی اطلاع نہیں ملی. نون لیگ کو جو ایک اچھا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اپنی شکست کو تسلیم کیا, اور اچھے ڈیموکریٹس کی طرح کہا کہ ہم اپنی ہار مانتے ہیں. اس سب کے باوجود, یعنی آپ جیت بھی گئے ہیں اور حکومت نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے, پورے ملک میں کہیں دھاندلی کی اطلاع نہیں ملی, کسی کو نادیدہ فون کالز نہیں آئیں, کسی کی وفاداری تبدیل نہیں کرائی گئی. اس سب کے باوجود عمران خان کا بیانیہ جو کہ الیکشن کمشنر کے خلاف ہے, وہ اسی شدت کی طرح سے چل رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ عمران خان ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں؟ انہوں نے جو اپنا اس فتح کے بعد جو ٹویٹ کیا, اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات کی کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بدترین دھاندلیوں کے باوجود 15 سیٹوں پر کامیاب کی. دھاندلی تو ہوئی نہیں. دھاندلی ہوئی ہوتی تو آپ کو 15 سیٹیں نہ ملتی. دھاندلی ہوئی ہوتی تو وہ 2018 والے نتائج نکلتے, آر ٹی ایس بیٹھ جاتا, یا آر ٹی ایس تو کل استعمال ہی نہیں ہوا. تو پھر یہ عمران خان صاحب کیوں لگے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, تھوڑا سا الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں. نون لیگ کو بہرحال ایک دھچکا لگا ہے. اگر یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ دھچکا نہیں لگا, کوئی بات نہیں, یہ وہ سب ٹھیک ہے, تو یہ غلط بات ہوگی, یہ غلط اسٹریٹجی ہوگی. غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, بہت ساری جگہ پر ہوئی ہیں, اور اس سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے. اور گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, لیکن اگر ان سے سبق نہ سیکھا تو پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے. سب سے بڑا فرق جو پڑا ہے وہ آپ کو اپنے بیانیے سے انحراف پر پڑا ہے. جب بھی کبھی آپ اپنے بیانیے سے انحراف کی بات کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس وقت ایک گجرانوالہ کی تقریر یاد کر لیجئے گا جو نواز شریف نے کی تھی, جس سے پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا آغاز ہوا تھا. اس میں وہ چند جملے جو نواز شریف نے کہے تھے, اس کے بعد عوام کی طرف سے جو شور و غوغا تھا, جو جشن کی سی کیفیت تھی, وہ یاد کیجیے. لوگوں کے دلوں میں اب وہ بات ٹھہرتی ہے. اس کے بعد آپ نے ہی پنجاب کو چینج کیا ہے, تو اب آپ دوبارہ پنجاب کو اسی پرانی رٹ پر جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے. آپ گئے تو عمران خان نے وہ سپیس کیپچر کر لی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ نہیں. آپ کو اپنی میڈیا اسٹریٹجی پر کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بہتر لوگوں کو ٹکٹ دینے کی پر کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو سوشل میڈیا کو زیادہ پروفیشنل طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے, آپ کو متحد ہو کر کیمپین کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو صرف وزارتیں ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو وزارتیں لے کے اچانک کام میں لگ جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وزارتیں میسر آئی ہیں یہ 4-5 سال کی انتہائی تکلیف دہ سٹرگل کے بعد آئی ہیں, جس میں جوتے بھی کھائے, جیلیں بھی سہیں, میڈیا ٹرائل بھی ہوا. تو آپ بیانیے کو نہیں بھول سکتے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم نے لاہور صاف کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لاہور صاف ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کے لیے زیادہ مقدم بات وہ ہے جو آپ کا نظریہ ہے. نظریے پر کمپرومائز کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے، اور مسائل آپ نے دیکھے. لیکن نون لیگ میں ابیلٹی ہے کہ وہ کم بیک کر سکتی ہے، اور انہیں بس اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ پنجاب کی حکومت چلی جائے گی یا فیڈرل میں حکومت چلی جائے گی، اس میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے ہم نے سنا تھا کہ 9 سیٹیں چاہیے حمزہ کو، اس سے پہلے 9-10 سیٹیں چاہیے. تو 4-5 سیٹیں، یہ 5 سیٹیں آپ کو مل گئی ہیں، اور 4-5 ارکان ادھر ادھر سے آئی جاتے ہیں. خبر ہے کہ حمزہ شہباز سے 8 پی ٹی آئی کے ارکان نے ملاقات بھی کی ہے. تو وہ پنجاب کی حکومت سیکیور کہیں نہ کہیں کسی اور طریقے سے ہو جائے گی. ووٹ بینک ضرور ڈیمیج ہوا ہے، لیکن پنجاب کی حکومت کو خطرہ نہیں. فیڈرل حکومت کیا فوری طور پہ استعفیٰ دے دے گی اور شہباز شریف صاحب گھر چلے جائیں گے اور سب کچھ پکڑا کے اتنی مشکل فیصلے کرنے کے بعد؟ میرا نہیں خیال. اس کے تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد، اتنی مہنگائی کرنے کے بعد، آپ اس مہنگائی کے بحران میں لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اور سیاست کا معاملہ طے ہوتا ہے. سیاست کہتی ہے کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیں، لوگوں کے پاس جائیں اور عوام سے ووٹ لیں. ریاست یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ، ابھی تک پیسے آئے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کسی انٹرم گورنمنٹ کو سیٹ اپ میں پیسے نہیں دے گا. انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی والے ملکوں میں ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. تو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم، اور مجھے نہیں لگتا کہ فیڈرل حکومت کوئی استعفیٰ دینے کے موڈ میں ہے. لیکن یہ حتمی فیصلہ ہوگا ان کی پارٹی کا، اور اتحادیوں کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ساری باتیں پتہ چلیں گی. لیکن فوری طور پہ کسی ریڈیکل ایکشن کی توقع نہیں کرنی چاہیے. اور آئی ایم ایف کا اب دیکھیے، کل پی ٹی آئی جیتی ہے، آج سٹاک مارکیٹ تباہ ہو گئی ہے، آئی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے، یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے، کہ الیکشن ہو جائیں تاکہ نومبر والا فیصلہ ان کے ہاتھ سے ہو، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا. اور میرے خیال میں یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح کی وہ حرکتیں کر چکے ہیں، آئین شکنی کر چکے ہوئے ہیں، ادارے کے اندر ڈویژن ڈالنے کی کوشش کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور ہمارا اصل موضوع ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عمران خان کیوں اتنا بہتان الزام، غداری سے کم تو الزام لگائے ہی نہیں انہوں نے. پہلے انہوں نے کہا پیسے کھا لیے 2-3 وزیروں نے، بعد میں جب بلایا تو مافیا شفیہ مانگ لی. اچھا جی کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. شاہ محمود کہہ رہے ہیں 18 سیٹوں پر کنفرم ہے کہ یہ نون لیگ کو جتوائی جائیں گی، 15 سیٹیں کوئی اور بتا رہا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوگی. جب الیکشن کے نتائج آئے تو سب کچھ الٹ ہو گیا. خان صاحب نے 15 سیٹیں جیت لیں اور نون لیگ نے سیٹیں ہاری. تو پھر دھاندلی کہاں سے ہوئی؟ پھر یہ الزامات کیوں دے رہے ہیں؟ بلکہ جو فتح کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے انہی مسائل کا ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام تر دھاندلی کے باوجود اس طرح کی حرکت کی گئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ آنا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور وہ فیصلہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا. فارن فنڈنگ کیس میں پتہ چل جائے گا، وہ فیصلہ محفوظ ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک محفوظ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے اپنی کریڈیبلٹی لوگوں میں اسٹیبلش کر لی ہے. انتخابات کرانا ان کی ذمہ داری تھی. یہ ضمنی انتخابات انتہائی کرٹیکل تھے، کروشل تھے، ان کی ساری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک پہ تھی. بہت احسن طریقے سے انتخابات ہوئے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جیسے 2018 میں عمران خان کو جتانے کے لیے بیٹھا تھا. عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈیفنس پہ نہیں رہتے،
آفینس پہ رہتے ہیں، اور آفینس میں انہیں ظاہر ہے وہ جس پوسٹ پر رہے ہوئے ہیں انہیں بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی وہ ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں کو اس بات پر ویسے تو ہنسی آ رہی ہے کہ بھئی اب آپ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے کیوں خلاف ہیں، دھاندلی تو ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر اصل میں آپ کو سمجھنا چاہیے خان صاحب کے ذہن میں جو خوف ہے، اور وہ خوف کسی حد تک بجا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا جب فیصلہ آئے گا تو اس کے مضمرات کیا کچھ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر لوگ جو قانونی ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بالکل واضح سی اس کے اندر باتیں ہیں، اور خان صاحب نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ ابراج گروپ کا بھی نام آئے گا، عارف نقوی کا بھی نام آئے گا جو امریکہ میں مطلوب ہیں، اور عمران خان کے ان رابطوں کا بھی ذکر آئے گا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے لیے کس کس ملک سے فنڈنگ ہوتی رہی، جو کہ قانوناً اور آئین کی روح سے پاکستان میں اس کی ممانعت ہے۔ اس کے دو تین نقصانات ہوں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے۔ پارٹی کو بین کر دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو نئے نام کے ساتھ رجسٹر کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عمران خان کا کرپشن والا نریٹو ہے نا، جو غداری والا نریٹو ہے، جو امریکہ کے آگے بک گئے اور لیٹ گئے، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میں اس ویلاگ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، وہ نظریہ سارا پٹ جائے گا۔ لوگوں کو پتہ چلے گا یار یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے، یہ تو امریکہ کے خلاف جو جہاد کرنے کا حکم دے رہے تھے وہی امریکہ سے غیر قانونی طور پر منی لانڈر کر رہے تھے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی۔ پھر کرپشن کے خلاف جو جہاد کرنے کا سوچ رہے تھے، پتہ چلے گا کہ انہوں نے پیسے جو ہیں تحریک شوکت خانم کے نام پہ لیے اور ٹرانسفر کر دیے تحریک انصاف کو، جو کہ چیریٹی کے پیسے سے آپ سیاسی جماعت چلا رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ایک عمران خان کا تصور، ایک ہیولا، ایک لارجر دین لائف کیریکٹر بنایا گیا ہے کہ جو بھی ہے خان کی ٹیم کرپٹ ہے، خان کے ارد گرد چور ہیں، خان چور نہیں ہے، تو پتہ چلے گا کہ خان تو خود چور ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ میں ان ساری چیزوں کے ثبوت مل جائیں گے۔ تو جب وہ فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا۔ مجھے بہت اتفاق ہے اکبر ایس بابر کے ساتھ ملاقات کا۔ ایک زمانے میں وہ میرے پڑوسی تھے، ہم اکثر رات کو اکٹھے واک بھی کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ لاکھوں کروڑوں کا نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی مالیت کا معاملہ ہے، اور اس کو جب یہ حقائق سامنے آئیں گے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو خان صاحب کی دو باتیں آج ہم نے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ کو زیادہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ عمران خان کے لیے زہر قاتل ابھی بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ آیا، یہ جو بیانیہ شیانیہ امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ، یہ سارا کچھ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔